السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وان ھذا صراطی مستقیم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ میرے بھائیوں، آج کا موضوع ہے ایک ایسا زہر جو امت کے اندر ہی اندر کھا رہا ہے، جو گھروں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں گھس چکا ہے، اور لوگ اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ موضوع ہے بدعات۔ بدعات دین میں اضافہ کرنا ہے، ایسے چیز کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی، مگر ہم کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، جس نے میرے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو دین کا حصہ نہیں، وہ مردود ہے، وہ رد عمل مردود ہے، پھینک دیا جائے گا۔ یعنی بدعات کرنے والا سمجھتا ہے وہ ثواب کر رہا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کام نہ تھا، اگر صحابہ کے زمانے میں وہ عمل نہیں تھا، اگر امام ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں کیا، تو آج ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ثواب ہی ہے، اچھا ہی عمل ہے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین سمجھتے ہیں؟ کیا ہم صحابہ سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ کیا ہم انہیں غلط مانتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ فرض کرو تم ایک موبائل خریدو، بہت قیمتی، بہت مہنگا، اور کوئی شخص اس کے اندر اپنے ہاتھ سے وائر کٹ کر دے، بولے میں بہترین کر رہا ہوں، میں اچھا کر دے رہا ہوں، تم کیا کہو گے؟ ارے او بے وقوف، یہ کمپنی بنانے والی تجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ دین کس نے بنایا؟ اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ اور ہم کہتے ہیں تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ اللہ کے دین کی توہین ہے۔ فرض کرو تمہارا والد نے وصیت کی تمہارے والد کے مرنے کے بعد کہ میرے مرنے کے بعد ایسا کرنا، اور تم الٹا کر دو، یہ وفا ہے یا غداری؟ اور اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ المائدہ، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ مکمل کے بعد اضافہ کرنا دھوکہ ہے، اس میں اضافہ نہ کیا جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے۔ یہ کوئی مفتی کا قول نہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہے۔ کیونکہ گناہ کرنے والا جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، توبہ کر لوں گا، اور بدعت کرنے والا سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں تو وہ کبھی توبہ نہیں کرتا اور سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ آج امت بدعات میں کیوں ڈوبی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں سب کرتے ہیں، میرے بزرگ کرتے تھے، ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا ہے، دل سے نیت اچھی ہو تو سب قبول ہے۔ سن لو بھائیو، دین نیت سے نہیں سنت سے چلتا ہے۔ کیا آج سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا محبت کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، پسینہ، کپڑا تک سنبھالا کرتے تھے، لیکن کیا صحابی نے میلاد النبی بنایا، 12 ربیع الاول جلوس نکالا، قبروں پر چادر چڑھایا، عرس منایا، تعویذ گنڈے لٹکایا، مردوں کو پکارا یا رسول اللہ مدد کہا؟ ایک مثال دیکھو، اگر صحابہ نے نہیں کیا تو ہمارا کرنے کا حق کیا ہے؟ تو ہم کیوں کرتے ہیں؟ جب تم قبر پر جا کر کہتے ہو یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا داتا فرید، تو حقیقت میں تم کہہ رہے ہو اللہ کافی نہیں، اللہ کمزور ہے، اللہ سن نہیں سکتا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ امت بدعات کی وجہ سے تباہ ہوئی، علم ختم، توحید مٹ گئی، شرک عام ہو گیا، مسجد بھر گئے، دل خالی، نماز کم، رسومات زیادہ، قرآن کم، 10واں 40واں زیادہ، سنت کم، قبروں پر سجدہ زیادہ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ جائے اور کہے یہ کیا کر رہے ہو میرے بعد، میں نے یہ نہیں سکھایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج یہ فیصلہ کرو، بدعات چھوڑیں گے، صرف قرآن و سنت کو لیں گے، رسموں، قبروں، تعویذوں، میلاد النبی، اس عرس سے توبہ کریں گے، سنت کو زندہ کریں گے۔ یا اللہ بدعات کے اندھیروں سے نکال دے، یا اللہ سنت کے نور سے دل کو روشن کر دے، یا اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، یا اللہ مرنے سے پہلے دل بدل دے، آمین یا رب العالمین۔